دیکھو میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں. عمران خان یہ بھی بات کو عرض کر دوں, ہماری پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہے. عمران خان بھی رسپونڈنٹ ہے, شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے, رانا ثناء بھی رسپونڈنٹ ہے, اور خواجہ محمد بھی آصف بھی رسپونڈنٹ ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں دو, ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف یہ 3-4 ہے گورنمنٹ, ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں. ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے تحت آ جائے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ان میں جو وزراء ہیں, خواجہ آصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ آج اس کے گیت گا رہا ہے. مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائے کے بارے میں کہا رہا جائے, وہ کبھی چلائیں, وہ رانا ثناء کے بیانات چلائیں. یہ اب بڑے معصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس واقعے کا جس میں ایک سیاسی جماعت کے اکثر کاڈر کو ٹریپ کیا گیا. میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں, ایک کارٹون میری ذہن میں آتا ہے بن کر. جم کاربیٹ اور تحاور علی خان دو ایسے شکاری تھے جو ہمالیہ کی فٹ ہل میں, جم کاربیٹ اور تحاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار ٹائیگر سے کرتے تھے جو مین ایٹرز ہو گئے, جو جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے. وہ بھیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کہتے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں. ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے ہوں اس شیر کے جس کو مارنا ہے, ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے. ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ, اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکڑی کا خوب پختہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا. شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارنا. اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس گائے کو, اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. نہیں, میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں. اس کی دلیل کیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر عمران خان ایک بات کہتا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں, اس سے کوئی پراکسی نہیں ہو جاتا. اس کا انڈیپینڈنٹ, میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے اس کو علم بھی نہیں کہ میں نے اس کو رسپونڈنٹ بنایا ہوا. اگر وہ بات یہ کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا, میں یہ کہوں گا. میں کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں. اب اگر دو بندے ایک بات کریں تو آپ کا ایک دوسرے کا پراکسی ہے, یہ نکال دیں ذہن میں. یہ پاکستان میں بہت ہو گیا کہ ہم بدنیتی ضرور کسی بھی شخص کو, ہر شخص کو اس کے ہر ایکشن کو بدنیتی کے بعد اس میں نکالتے ہیں کہ بدنیتی کیا ہے, اس سے کیا ذاتی مفاد کیا ہے. مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں عمران خان سے. میں نے اس کی پارٹی میں نہیں ہوں, میں نے اسے ٹکٹ نہیں مانگنا. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, خوش ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ 1989 کو ہماری گورنمنٹ تھی, میں انٹیریئر منسٹر تھا. فوج نے MQM کی بڑی کاروائیاں ہو رہی تھی, اغوا ہو رہے تھے لوگ سندھ میں. آرمی چیف نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں اور ہمیں فوجی عدالتیں لگا دیں. بی بی پرائم منسٹر اور میرا یہ رائے تھی کہ ہم نے فوجی عدالتیں نہیں لگنے. ہم نے ساری زندگی اور MRD کی موومنٹ میں فوجی عدالتوں کا مقابلہ کیا. وہ کوڑے مارتے تھے ہمارے ورکرز کو, 1 منٹ میں فیصلہ ہوتا تھا. سمری ملٹری کورٹ 10 کوڑے اور 1 سال سزا. ہم نے وہ دیکھا تھا. ہم نے کہا نہیں. بی بی نے کہا میری گورنمنٹ گر جائے میں فوجی عدالتیں نہیں لگاؤں. اب وہ گورنمنٹ گر گئی, اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے چارج شیٹ پیش کی,
اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی. ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے آتے ہیں. عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو گروہ عمران خان، اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی. اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا. عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میری علم میں جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے رسپونڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات مذمت بھی نہ کروں. ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت. قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے، ایلیٹ جو ہے، اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر ہی نہیں جاتے، وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں. ان کو آزادی. اور جو کارکن ہے جو آپ جیسا اگر آپ پکڑے گئے ہوتے وہ کارکن بیٹھا ہے، اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے رہی. حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا تصویر آگے اٹھا لیا انہوں نے. اب وہ دیہڑی دار ہے، اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ. اس کو آپ موقع دیں کہ بھائی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو تو وہ لکھ دے گا، گھر جائے گا، خاندان کو دیکھے گا. اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. پر عمران خان اور میں کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن دو گروپوں کی کشم و کش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں. حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے. حکومت ان معاملات رانا ثناء کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے. حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے. حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے. ڈیفنس منسٹر فوج کے ذمہ دار ہے. انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا، اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے. یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک. اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے، ان فیصلوں کی یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے. اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے، اور قمر زبان کہرا کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو بلاول بھٹو فارن منسٹر بن گیا. فارن منسٹر کا کوئی